بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل فی المرمی مرموی واختیر فی استعمالهم مرمی. اگر مرمی کی طرف کیا ہے کسی کو منسوب کرنا ہے، مرمی کی طرف کسی کو منسوب کرنا ہے، یعنی اس مرمی کے آخر میں یا نسبتی لگا دینا ہے، تو کیا کس طرح لگا دیں گے؟ مرمویون. مرمیون میں آخر میں یا مشدد ہے، ان میں سے دوسرے یا کو قلب واو کر کے نسبت دیتے ہیں. وقیل فی المرمی مرموی، لیکن یہاں واختیر فی استعمالہم، اور اختیار کیا گیا ہے عرب اپنے استعمالات کے اندر مرمیون بھی بغیر واو کے مرمیون بھی استعمال کرتے ہیں. یا کو آخر سے کیا کرتے ہیں؟ حذف کر کے یا نسبتی لگا کر مرمیون. صحیح ہے. وَنَحْوُ حَيٍّ فَتْحُ ثَانِيهِ يَجِبُ وَرْدُودُهُ وَاوًا إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلِبْ. کہتا ہے کہ اما حی جیسے مثالوں میں دوسرے حرف کو فتح دینا واجب ہے. حی یعنی آخر میں یا مشدد ہے، اس سے پہلے ایک حرف ہے، یا مشدد سے پہلے ایک حرف. اگر حی کی طرف اگر نسبت دینا ہے کسی کی تو کس طرح دیں گے؟ کہتے ہیں جب نسبت دیتے وقت دوسرے حرف کو فتح دینا واجب ہے. وردودہ واون، اور واپس لاؤ کیا؟ واو. ان یکن عنہ قلب، اگر اصل میں کیا تھا؟ یہ یعنی دو یا ہے، یا دو یا ہے، یہ دوسرا یا اصل میں واو سے قلب ہو کر یا بن گیا ہے. اب جب نسبت دے دیں گے تو دو کام کر لیں گے، ایک دوسرا حرف کو فتح دے دیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ تیسرا جو حرف ہے یا اس کو قلب واو کر دیں گے. جیسے طی ہے، طیین آخر میں دو یا ڈبل یا اس سے پہلے ایک حرف ہے طیون. اس کی طرف اگر کسی کی نسبت مقصود ہے تو کس طرح دیں گے؟ طیاویون. دوسرا حرف کو مفتوح کر دیں گے اور تیسرا یا کو قلب واو کر دیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ طیاوی. وعلامت تثنیۃ حذف للنصب ومثل ذا فی جمع تصحیح وجب. اچھا اگر فرض کر لے تثنیہ اسم کسی کا نام بن گیا، زیدانی آپ نے کسی کا نام رکھ دیا، زیدانی کسی کا نام واقع ہوا، تو اب یہ زیدانی کی طرف کسی کو منسوب کرنا ہے، یعنی زیدانی کے آخر میں یا نسبتی لگا دینا ہے، تو کس طرح لگا دیں گے؟ کہتا ہے کہ علامت تثنیہ کو حذف کر کے آخر میں یا نسبتی لگا دیں گے. زیدانی کو کس طرح پڑھیں گے؟ زیدیون. اسی طرح جمع تصحیح میں بھی یہی حکم ہے. زیدونہ یا زیدونہ کو اس کے آخر میں یا نسبتی لگا دینا ہے، تو کس طرح زیدونہ کو پڑھ لیں گے؟ علامت جمع کو حذف کر کے زیدیون. بس زیدانی، زیدونہ، یہ سارے اگر اس کے طرف کسی کو منسوب کرنا ہے، یعنی ان کے آخر میں یا نسبتی لگا دینا ہے، تو تینوں کا ایک ہی شکل ہوگی. کس طرح پڑھیں گے؟ زیدیون. وہ اسی طرح جمع تصحیح میں بھی واجب ہے. وَثَالِثٌ مِّن نَحْوِ طَيِّبٍ حُذِفَ
وشذ طائی مقولا بالالف. اچھا، طیب جیسے مثالوں میں حرف ثالث کو حذف کیا جائے گا. طیب جیسے مثالوں میں حرف ثالث کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے نسبت دیتے وقت. ہاں، طیب کس طرح کیا ہے نسبت دیں گے؟ طیب کو اگر منصوب کرنا ہے تو کس طرح؟ طیبیون. طیب، طیبون یا مشدد ہے، دیکھیں درمیان میں جو یا ہے وہ مشدد ہے. طیبون، ہاں طیب. اچھا، اس کی طرف اگر منصوب کر دیں گے یعنی اس کے آخر میں یا نسبتی لگا دیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک یا کو یعنی تیسرا حرف کون سا ہے یہاں؟ یا ہے، یا دوم، اس کو حذف کر دیں گے. کس طرح کیا ہے نسبت دیں گے؟ طیب کو طیبیون. طیبیون. وخالص من نحو طیب حذف وشذ طائی مقولا بالالف. اور شاذ ہے تعیون پڑھنا. تعیون پڑھنا شاذ ہے الف کے ساتھ. دیکھیں یہ طیب کے وزن پہ طیعن. طیعن، طیعن بنی طیعن. اس کے آخر میں اگر یا نسبتی لگا دیا تو کس طرح ہونا چاہیے؟ طیعن ہونا چاہیے. طیعن، ایک یا حذف ہونا چاہیے. اچھا، بعض اگر یہ طیع کی طرف کسی کو منسوب کریں گے تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ طائعن، ایک الف کو بڑھا کر. کس طرح؟ طائعن. یہ شاذ ہے. وہ شاذ ہے تعین کہنا. کس طرح تعین؟ یعنی مقولا الف کے ساتھ پڑھنا، الف کے ساتھ بولنا، یہ شاذ ہے. وفعلی فی فعیلۃ التزم وفعلی فی فعیلۃ حتم. اچھا، فعیلہ کے وزن پر اگر کوئی اسم آ جائے اس کے آخر میں یا نسبتی اگر لگا دینا یعنی کسی کو اس کی طرف منسوب کرنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ کس طرح نسبت دے دیں گے؟ فعلیون پڑھیں گے. فعیلہ کو اگر منسوب کرنا ہے تو فاعلہ کی طرف کسی کو منسوب کرنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ فعلیون. بس فعلیون کے نام لازم قرار دیا گیا ہے. اور فعلی میں فعلی پڑھ لیں گے. کہاں؟ فعیلہ میں. فعیلہ کو اگر فعیلہ کے آخر میں یا نسبتی لگا دینا ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ فعلیون. یہ بھی حتمی ہے. وَأَلْحَقُوا مُعَلَّلًا مِنْ عَرِيَا مِنَ الْمِثَالَيْنِ بِمَتَّعُولِيَا. ملحق کیا ہے معللام کو وہ کلمہ جس کا لام حرف علہ ہو، اس کو ملحق کیا. اچھا، وہ کیا اسم جس کا لام حرف لام کے جگہ پر حرف علہ ہے اور خالی ہے کس سے؟ تا سے. عریہ خالی ہے. کس سے خالی ہے؟ تا سے. من المثالین، اوپر والے دونوں مثالوں میں سے. کن مثالوں میں سے؟ ہاں، فعیلتن اور فعیلتن. فعیلتن اور فعیلتن. اچھا، معتل اللام ہو اور اس کے آخر میں تا نہ ہو تو یہ ملحق ہے کس کے ساتھ؟ بمتعولیا. اس کے ساتھ ملحق ہے جس کے آخر میں تا لایا گیا ہے. کیا کہنا چاہتا مطلب؟ یعنی فعیلتن فعیلتن کے ساتھ ملحق ہے. فعیلن اور فعیلن بھی. یہاں تا نہیں آئے گا. کس وزن پر آئے گا؟ فعیلن اور
فعیل آئے گا. یہ ملحق ہے کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جو تا کے ساتھ ہے. لیکن فعیل، اچھا فعیل اور فعیل وہ ہو جس کا لام حرف ہے الا ہو. وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَالطَّوِيلَ وَهَكَذَا مَا كَانَ كَالْجَلِيلَ. کیا کہتا؟ یعنی تممو یعنی باقی رکھا گیا ہے، اپنے حالت پر باقی رکھتے ہیں. وہ جو طویلہ کی طرح ہو، وہ اسم جو طویلہ کی طرح ہے اس کو اپنے حالت پر باقی رکھتے ہیں. اسی طرح جلیل، طویلہ کس وزن پر؟ طویلہ کیا ہے؟ دیکھیں فاعلہ کے وزن پر ہے لیکن عین حرف علہ ہے. عین کیا ہے اس کا؟ حرف علہ ہے، طویلہ. اسی طرح کیا ہے؟ جلیل فاعل کے وزن پر ہے لیکن مضاعف ہے. کیا ہے؟ مضاعف ہے. ادھر اسی کو اسی طرح ہی بنا کر رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ آخر میں یا نسبتی لگا دیتے ہیں. وَحَمْزُ ذِي مَدٍّ يُنَالُ فِي نَصَبٍ فِي النَّصَبِ مَا كَانَ فِي تَثْنِيَةٍ ذَالَّهُنْ تَصَبِ. اچھا، اور وہ اسم جس کے ساتھ الف مدی ہے، حمزہ مدی ہے، وہ اسم جس کے آخر میں حمزہ مدی الف مدی کی ہے. اچھا، اس کو دیا جائے گا وہی حکم جو تثنیہ بناتے وقت دیتے تھے. اس میں ممدودہ تثنیہ بناتے وقت جو حکم اس ممدودہ کے لیے تھا وہی حکم نسبت دیتے وقت بھی ہے. اس کے آخر میں یا نسبتی لگاتے وقت بھی کیا ہے؟ یہی حکم ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں. وَانْصُبْ لَصَدْرِ جُمْلَةٍ وَصَدْرِ مَا رُكِّبَ مَزًّا وَلِسَانٍ تَمَّمًا. اچھا، اب اگر کوئی اسم مرکب اسنادی ہے، دیکھیں کسی کا نام مرکب اسنادی جملے کو لے جا کے کسی کا نام رکھا، زید قائم کسی کا نام بن گیا، تعبت شرن کسی کا نام بن گیا. اب اس کے طرف کسی کو منسوب کرنا ہے، یعنی اس کے آخر میں یا ہے نسبتی لگا دینا ہے، تو کیا کریں گے؟ کہ صدر کی طرف کیا ہے؟ وہ جو مرکب اسنادی ہیں اس کا حصہ اول کے ساتھ یا نسبتی لگا دیتے ہیں. حصہ اول یعنی صدر کے ساتھ یا نسبتی لگا دیتے ہیں. اچھا، حصہ ثانی کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں. اسی طرح مرکب مجزی میں بھی یہی حکم ہے. مرکب مجزی میں کیا؟ صدر کی طرف کیا ہے؟ صدر کے آخر میں یا نسبتی لگا دیتے ہیں. ذیل کو عجوز کو حذف کرتے ہیں. چلو دیکھیں، وقیل فی النسب الی ما فی آخرہ یاءان ثانیتہما اصلیۃ. کہا جائے گا نسب میں کس کی طرف نسبت دیا؟ اس اسم کی طرف نسبت دیا جس کے آخر میں یا دو یا ہے، ان میں سے دوسرا اصلی ہے. دو یا ہے، دوسرا اصلی ہے. نہ ہو المرمیو، مرمیو آخر میں دو یا ہے یا نہیں؟ ایک یا تو واو اشباع کو تبدیل کر کے یا بنا دیا ہے، ایک یا اصلی ہے. ٹھیک، اس کی طرف کسی کو اگر منسوب کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ مرمہ ویون، یعنی دوسرا یا کو قلب واو کر کے بحذف اول الیاءین، پہلے یا کو حذف کریں گے. وقلب ثانیہما واوا، دوسرے یا کو قلب واو کر دیں گے، دوسرے یا کو قلب واو کر دیں گے. بعد فتح العین، عین کو فتح دینے کے بعد.
اچھا مر ما عین کیا ہے یہاں پر میم کو فتح دینے کے بعد واختیر فی استعمالہم مرمیون اور اختیار کیا ہے عرب کے استعمال میں مرمیون بھی کیا ہے اختیار کیا گیا ہے. یا کو حذف کیا آخر میں جو یا مشددہ ہے دونوں کو حذف کر کے وہ یا نسبتی لگا دے اس طرح بھی استعمال ہوا ہے بحذف الیاءین. لیکن والاول احسن پہلی والی صورت بہتر ہے دونوں کو حذف نہ کرے بلکہ دوسرے کو قلب واو کر لے یہ بہتر ہے. کیوں لامن اللفظ اشتباہ سے بچ جائے گا اس صورت میں. یعنی پتہ نہیں چلے گا اگر مرمیون پڑھ لے تو پتہ نہیں چلتا آیا اس مفعول کا صیغہ ہے یا اس مفعول کے آخر میں یا ہے نسبتی لگا دیا ہے. پتہ تو نہیں چلتا دونوں کا کیا ہے وزن ایک جیسا ہے. اسی وجہ سے بہتر کیا ہے دونوں کو حذف نہ کرے بلکہ دوسرا یا کو قلب واو کر کے پڑھنے. وَكُلُّ مَا فِي آخِرِهِ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ قَبْلَهَا حَرْفٌ ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا مشددہ ہو اور اس سے پہلے ایک حرف ہو نہ ہو حین آخر میں ڈبل یا ہے اور اس سے پہلے ایک ہا ہے. فتح ثانیہ عند النصب یجب نسبت دیتے وقت کیا کرتے ہیں دوسرے کو فتح دینا واجب ہے دوسرا حرف کو فتح دینا واجب ہے. من غیر تغییر اللہ بغیر کسی تغییر کے کیا کریں گے دوسرے حرف کو یعنی دوسرے حرف کو کوئی تبدیل نہیں کریں گے یا کو یا باقی رکھو اور فتح دے دو اس کو. ٹھیک ان لم یکن منقلبا عن واو یہ اس صورت میں ہے کہ یہ دوسرا یا واو سے قالب نہ ہو. ڈبل یا ہے یا نہیں یہ ڈبل یا اصلی ہے یہ دوسرا یا واو سے قلب ہو کر نہیں بن گیا ہے اصلی ہے تو کیا کریں گے اسی کو باقی رکھو صرف اتنی تبدیلی کہ دوسرا حرف کو مفتوح کر دیتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں نوحیا کیا پڑھتے ہیں آغا من غیر تغییر لہو ان لم یکن منقلبا عن واو اگر واو سے تبدیل نہیں ہے تو نہ ہو حیوی حیوی کون سا حرف واو سے منقلب نہیں ہے کون سا حرف اگر دوسرا حرف واو سے منقلب نہیں ہے تو دوسرا حرف کو تبدیل نہیں کریں گے اپنی جگہ پر باقی رہیں گے صرف فتحہ دے دیں گے اور تیسرا یا کو قلب واو کر دیتے ہیں حیویون. اما اگر دوسرا یا اصل واو تھا واو سے تبدیل ہو کر یا بن گیا ہے تو پھر کیا کریں گے ورددہو رد کرو دوسرا حرف کو واو کی طرف ان یکن عنہ قلب اگر اصل میں وہ یا واو سے بدل گیا ہو تو کپین پین فقل فیہ تاویون 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 کیونکہ تیون کا دوسرا جو اچھا پہلا جو یا ہے یہ دوسرا حرف پہلا یا دوسرا حرف یہ کیا ہے اصل میں واو تھا واو سے بدل ہو کر یا بن گیا ہے. اب جب نسبت دیں گے تو کیا کریں گے یہ دوسرا حرف کو واو میں بدل کر پڑھ لیں گے تاویون. اما وثالثہ تقلبہ واوا مطلقا اما تیسرا حرف جو یہاں پر ہے وہ تو ہر صورت میں واو میں بدل جائے گا تیسرا حرف ہر صورت میں واو میں بدل جائے گا. دوسرا حرف واو میں بدلے گا یا نہیں تو کہا اگر اصل میں واو تھا تو واو میں بدلے گا اصل میں واو نہیں تھا تو نہیں بدلے گا. فقل فیہ حیویون حیویون صحیح. وعلامت تثنیۃ حذف للنصب علامت تثنیہ علام یعنی علامت
علامت تثنیہ کو حذف کرو. علامت تثنیہ نہیں، علامت تثنیہ، الف و نون یا اور حذف کر لو. اچھا ومثل ذا فی جمع تصحیح وجب، یہی حکم جمع تصحیح میں بھی واجب ہے. وہاں پر بھی کیا کریں گے؟ علامت جمع کو حذف کر لیں گے. فیحذف علامہ، بس علام کو حذف کر لیں گے. علام یعنی علامت، علامت جمع کو حذف کر لیں گے. کقولک فی زیدانی زیدون، زیدانی اور زیدون علامین، اگر یہ علم بن جائے، زیدانی اور زیدون علم بن جائے تو اس صورت میں زیدیون کیا پڑھیں گے؟ زیدیون پڑھیں گے. علامت تثنیہ جمع کو حذف کر کے نسبت دیں گے زیدیون. نعم من اجرا زیدان علما مجرا سلمان قال زیدانیون. اچھا ہاں، اب اگر تثنیہ نام علم بن جائے تو، تثنیہ نام علم بن جائے تو یہاں دو نظریے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ زیدانی زیدانی ہی رہے گا، اعراب میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کوئی تثنیہ بننے سے، نام بننے سے پہلے جو اعراب تھا وہی اعراب اب بھی باقی رہے گا. اگر اس کے قائل ہو جائے تو ادھر نسبت دیتے وقت علامت تثنیہ کو کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے. بعض کہتے ہیں جب تثنیہ اسم کسی کا نام بن جاتا ہے تو اس کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غیر منصرف. سلمان کی طرح، سلمان کی طرح یعنی غیر منصرف استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ اب یہ نام بن گیا تو ایک تو علم، ایک الف نون زائدتان، غیر منصرف استعمال کرتا ہے. اگر تثنیہ نام بننے کی صورت میں اس کو غیر منصرف استعمال کرے، سلمان کی طرح استعمال کرے تو پھر وہاں نسبت دیتے وقت حذف نہیں کریں گے. کس طرح نسبت دیں گے؟ زیدانیون. بس دو نظریے ہو گئے. ہاں کیا ہوئے؟ دو نظریے. نعم من اجرا جو جاری کرتا زیدانی کو، علام مجرا سلمان قال زیدانیون. ومن اجرا زیدینا مجرا غسلینا. اچھا اب دیکھیں، اگر کسی کا نام جمع کا صیغہ لے جا کر رکھ دیا، حصہ اول میں پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام اگر جمع کا صیغہ کے ذریعے لے جا کر رکھ دیا جائے تو وہاں تقریباً 4 قسم کے اعراب کے بارے میں بتا دیا. ایک یہ ہے کہ جمع مذکر کسی کا نام بننے کی صورت میں وہی جمع مذکر سالم کا اعراب ہی اس کے اوپر آئے گا. ہاں ایک یہ تھا، ایک اعراب یہ تھا. دوسرا اعراب یہ تھا کہ نہ یا لازم اعراب نون پر. بعض کہتے ہیں نہیں، یا لازم نون مفتوح. بعض کیا کہتے تھے؟ واو کے ساتھ پڑھ لیں گے، اعراب نون پر داخل کر لیں گے. وہاں جب حصہ اول میں جا کر دیکھے کتنے طریقوں سے کیا ہے وہاں اعراب دیتے تھے، کتنے کیا ہے نظریات وہاں پر؟ 4. اچھا یہاں پر بھی آپ جب جمع کا صیغہ کسی کا نام بن جاتا ہے تو اس اعراب کے اعتبار سے یہاں پر نسبت دیتے وقت بھی حکم بدل جائے گا. اگر جمع مذکر سالم والا اعراب دے دیا تو کیا کریں گے؟ آخر سے علامت جمع کو حذف کر لیں گے. بتا دیا. ہاں اگر کوئی زیدینہ کو غسلینہ کی طرح جاری کرتا ہے، کیا کرتا؟ غسلین، تو قال وہ کہے گا کیا؟ اچھا زیدینیون، زیدینیون. غسلینہ کی طرح کیا ہے اعراب دے دیا اس نے. ہاں واو کو یا کو لازم قرار دے دیا، اعراب لگا دیا کس کے اوپر؟ نون کے اوپر. ومن اجرا مجرا اربون. اما کوئی وہ شخص جو اس جمع مذکر سالم جو کسی کا نام بن گیا اس کو اچھا اربون کی طرح جاری کرتا، ماطرون کی طرح. مثال دے دیا تھا حصہ اول میں کیا؟ ماطرون. ماطرون میں کون سا اعراب ہے؟ واو کے ساتھ پڑھتے ہیں اعراب نون پر.
عربونے میں ایسا ہے، واو کے ساتھ پڑھتے تینوں حالتوں میں اعراب نون پر. کوئی اگر یہ جمع کا صیغہ اس طرح پڑھتا ہے تو پھر یہاں کس طرح کیا ہے نسبت دیں گے؟ ہاں ومن اجراہ مجرا عربونا، کس طرح؟ الزمہ الواو وفتح النون، واو کو لازم قرار دیتا ہے اور نون کو فتحہ دیتا ہے. اعراب نون پر داخل نہیں کرتا، نہیں، نون پر فتحہ دیتا ہے، نون پر فتحہ دیتا ہے. ہاں تو یہ کیا ہے؟ قال زیدونیون، زیدونیون، بس کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. ہاں کیا ہوا؟ فرق ہو گیا. ہو گیا نہیں؟ تین نظریات یہاں بتا دیا. اگر جمع مذکر سالم والا اعراب دے دے تو علامت تثنیہ کو جمع کو حذف کر لیں گے. اگر غسلی نے کی طرح جاری کیا تو حذف نہیں ہوں گے. اچھا اگر عربونے کی طرح جاری کیا تو ادھر بھی واو جمع حذف نہیں ہو جائے گا. وثالث من نحو طیب حذف عند النسب، تیسرا حرف طیب جیسے مثالوں سے تیسرا حرف کو حذف کیا جائے گا نسبت دیتے وقت. فقل طیبیون، طیبیون. دوسرا حرف کو کیا کیا؟ تیسرا حرف کو کیا کیا؟ دوسرا جو یا بنتا اس کو حذف کر دیا، بے سکون لیا، طیبیون. ولیکن شد من ھذا طائی، لیکن اس سے شاذ ہے کیا؟ طائیون پڑھنا شاذ ہے. طائیون یعنی کیا کیا یہاں؟ المنصوب الی طیّن، یہ طائی منصوب بہ طی ہے. طی دیکھے طیب کے وزن پر ہے نا، طیعون بھی طیب کے وزن پر ہے. کیا کیا یہاں پر؟ اذ قیاسہ طیعون ہونا چاہیے، قاعدہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا تیسرا حرف کو حذف کر کے طیعون آنا چاہیے. لیکنہ عطا مقولا بالالف المقلوبۃ یعنی الیاء الساکنہ. لیکن کیا پڑھتے ہیں؟ کس طرح آیا ہے؟ الف کے ساتھ پڑھتے ہوئے استعمال ہوا ہے. وہ الف جو یا ساکنہ سے بدل گیا ہے. پا یہ الف کہاں سے آئی؟ یہ دوسرا جو حرف یا ساکنہ تھا اس کے بدلے میں الف لایا ہے. تیسرا حرف تو حذف کر دیا ہے لیکن دوسرا حرف کو قلب الف کر دیا. وخرج بنحو طیب، اچھا نحو طیب کے ذریعے خارج کیا کن کو؟ حبیخ محیمن، محیمن، ان جیسے مثالوں کو خارج کیا. دیکھیں یہ یہاں پر طیب کے وزن پر نہیں ہے. حبیخ محیمن میں کیا ہے؟ طیب میں 4 حروف ہے، ادھر 5 اور 6 حروف ہے. ادھر کیا ہے؟ فلا تحذف یاؤہما، ان کے یا کو حذف نہیں کریں گے. لأنہا فی طیب مکسورۃ موصولۃ بما قبل الآخری، کیونکہ طیب کے اندر یا کیا ہے؟ تیسرا یا، تیسرا حرف یعنی یا دوم مکسور ہے، مکسور ہے. اور کیا ہے؟ موصول ہے یعنی متصل ہے. موصول متصل ہے کس کے ساتھ؟ بما قبل الآخر، حرف ہے آخر کے ساتھ. حرف آخر کے ساتھ متصل ہے. کہاں؟ طیب کے اندر. اما حبیخون یا محیمون میں کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، مکسور نہیں ہے، متصل بآخر بھی نہیں ہے. ٹھیک. فاورثت ثقلا بحذفها، اچھا اسی وجہ سے طیب کے اندر مکسور ہے اور متصل بآخر ہونے کی وجہ سے ثقیل بنتا تھا. طیب کے اندر ثقیل بنتا تھا، اس وجہ سے کیا کیا ہم نے؟ حذف کر دیا. بخلافها فی حبیخ، اما ادھر ایسی بات نہیں ہے. لفاتحها، یہ یا ہے دوم کیا ہے؟ مفتوح ہے، مکسور نہیں ہے. مکسور ہوتا تو ثقیل تھا، مفتوح ہے ثقیل نہیں ہے. وفی محیم میں بھی، اچھا ادھر کیا ہے؟
یہ محیم میں مکسور ہے یا لیکن لانفصالها، یعنی متصل بآخر نہیں ہے. متصل بآخر کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد جو ساکن یا آ گیا ہے وہ فاصلہ بن جاتی ہے. آخر میں جو ساکن یا ہے وہ فاصلہ ہے میم اور یا دوم کے درمیان. وَفَعَلِيٌّ بِفَتْحَتَيْن فِي النَّصَبِ إِلَى فَعِيلَةٍ، فعیلہ کی طرف جب نسبت دے دے تو کس طرح پڑھیں گے؟ کسی اسم کو فعیلتن کی طرف اگر نسبت دے دے تو کس طرح پڑھیں گے؟ فعلیٌ پڑھ لیں گے. بفتح اولہ و کسر ثانی، کس طرح پڑھے؟ فعیلتن. فعیلتن کی طرف کسی کو منسوب کرنا تو کس طرح پڑھیں گے؟ فعلیٌ. اچھا، بفتح اولہ و کسر ثانی. اچھا، اول کو فتحہ ثانی کو کسرہ، اور کیا کریں؟ اور الصحیح العین، جس کا عین کیا ہے؟ صحیح ہے، غیر المضاعف، مضاعف نہیں ہے. عین صحیح بھی ہے اور مضاعف بھی نہیں ہے. فعیل کیا ہے؟ اس فعیل کے اندر کیا کیا خصوصیتیں دیکھیں. فعیلہ میں حرف اول مفتوح ہے، حرف ثانی اچھا مکسور ہے، عین الفعل حرف صحیح ہے،